بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج فروری کی 13 تاریخ ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج کے پروگرام کا اہم موضوع ہے وفاقی حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے قواعد و ضوابط کی منظوری۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان آج 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے اجلاس میں اہم معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ترکی کو پاکستان چین اقتصادی راہداری کا حصہ بننے کی دعوت دیے جانے کا امکان بھی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے کل عدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو 2 مقدمات میں مجموعی طور پر 11 برس قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ حافظ سعید سمیت ان کی تنظیم کے دیگر رہنماؤں پر غیر قانونی فنڈنگ کے الزام میں دسمبر 2019 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ بھارت نے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کیا ہے کہ 2 درجن سے زائد غیر ملکی سفیر مقبوضہ کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ جرمنی، کینیڈا، فرانس، نیوزی لینڈ، میکسیکو، اٹلی، افغانستان اور آسٹریا سمیت دیگر ممالک کے سفارتکار 2 روزہ دورے پر ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ جنوری میں یورپی ممالک کے سفیروں نے حکومتی سربراہی میں مقبوضہ کشمیر کے 2 روزہ دورے سے متعلق بھارت کی دعوت یہ کہتے ہوئے مسترد کر دی تھی کہ حکومت کی سربراہی میں مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کے بجائے وہ لوگوں سے ملاقات کی مکمل آزادی چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت 5 اگست 2019 کو ختم کر دی گئی تھی، جس کے بعد سے وادی میں کرفیو اور مواصلات کا نظام معطل ہے اور اس پر نئی دلی کو عالمی برادری بشمول اقوام متحدہ کی سخت تنقید کا سامنا ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ وفاقی حکومت نے ملک میں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے قواعد و ضوابط کی منظوری دے دی ہے۔ ان اصولوں کے تحت سوشل میڈیا کمپنیاں کسی تفتیشی ادارے کی جانب سے کوئی معلومات یا ڈیٹا مانگنے پر فراہم کرنے کی پابند ہوں گی اور کوئی معلومات مہیا نہ کرنے کی صورت میں ان پر 5 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد ہوگا۔ ان قواعد میں سوشل میڈیا کمپنی کی تعریف میں کسی بھی ایسے مواصلاتی چینل کو شامل کیا گیا ہے جس میں کمیونٹی ان پٹ، انٹریکشن اور مواد کو شیئر کرنے کا نظام ہو۔ نوٹیفیکیشن میں فیس بک، ٹویٹر، گوگل پلس، یوٹیوب، ڈیلی موشن، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، پینٹرسٹ، لنکڈ ان، ریڈٹ اور ٹک ٹاک بطور سوشل میڈیا کمپنیوں کی مثال پیش کیا گیا ہے۔ ان قوانین کے تحت حکومت نے سوشل میڈیا کمپنیوں پر جو ذمہ داریاں لاگو کی ہیں وہ یہ ہیں۔ کسی بھی آن لائن مواد کو اگر مجاز حکام پاکستان کے قوانین کے مخالف پائیں تو سوشل میڈیا کمپنی پر لازمی ہوگا کہ وہ 24 گھنٹوں میں اس کو حذف کریں۔ ہنگامی صورتحال میں سوشل میڈیا کمپنی کو ایسا 6 گھنٹوں میں کرنا ہوگا۔ نیشنل کوآرڈینیٹر ہی اس بات کا تعین کرے گا کہ ہنگامی صورتحال ہے یا نہیں۔ کسی بھی آن لائن مواد کے حوالے سے قومی رابطہ کار کی ہدایات کو سوشل میڈیا کمپنی کے اپنے قواعد و ضوابط پر ترجیح حاصل ہوگی۔ سوشل میڈیا کمپنیاں پاکستان کی مذہبی، ثقافتی، نسلی اور قومی سیکیورٹی کی حساسیت کو سمجھیں گی۔ سوشل میڈیا کمپنیاں ایسا نظام بنائیں گی جن کے ذریعے کسی بھی لائیو سٹریمنگ کے دوران کوئی ایسا مواد نشر نہیں کیا جائے گا جو کہ پاکستان کے کسی قانون کے خلاف ہو۔ سوشل میڈیا کمپنیاں پاکستان میں اپنے دفاتر بنائیں گی جس کا مستقل اندراج شدہ پتہ ہوگا۔ سوشل میڈیا کمپنیاں ان قوانین کے اطلاق سے 12 ماہ کے اندر اندر پاکستان میں اپنے سرورز بنائیں جو کہ پاکستانی حدود میں صارفین کی معلومات اور ڈیٹا سٹور کریں۔ سوشل میڈیا کمپنیاں پاکستانی شہریوں کا چاہے وہ بیرون ملک ہی کیوں نہ مقیم ہو ایسا تمام آن لائن مواد حذف یا آن لائن اکاؤنٹ کو معطل کر دیں گی جو کہ فیک نیوز ہو، اس میں حد عزت کی گئی ہو یا پاکستان کی مذہبی، ثقافتی، نسلی اور قومی سلامتی کی حساسیت کے خلاف کوئی بات ہو۔ پاکستان کے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کی شق 29 کے تحت بنائی گئی کسی بھی تفتیشی اتھارٹی کو سوشل میڈیا کمپنی تمام قسم کی معلومات ایک واضح فارمیٹ میں فراہم کریں گی۔ اگر سوشل میڈیا کمپنی ان قوانین کی پاسداری نہیں کرتی تو قومی رابطہ کار کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ملک میں مکمل طور پر بند کر دیں۔ سیکریٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996
اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے ماتحت یہ قانون سازی کی گئی ہے۔ تاحال پاکستان میں جن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک عوام کو رسائی حاصل ہے ان کی جانب سے ان قواعد و ضوابط پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کمپنیاں ان قوانین کو نہیں مانیں گی۔ بظاہر اس بات پر ان کا راضی ہونا ممکن نہیں نظر آتا کہ وہ پاکستان میں اپنے سرور رکھیں اور تمام پاکستانی صارفین کا ڈیٹا ان پر موجود ہو اور وہ حکام کو ان تک رسائی دیں گے۔ یہ سب ان کے اپنے معیار کے خلاف ہے۔ دنیا بھر میں کہیں بھی حکومتوں کو صارفین کے بارے میں معلومات نہیں دی جاتی۔ پاکستان میں ای کامرس ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے اور اس سطح پر پاکستان کے قوانین ایسے ہونے چاہیے جو صارفین کے لیے دوستانہ ہوں۔ حکومت وقت اپنے وعدوں کے مطابق نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے، اور ایسے وقت میں ای کامرس اور سوشل میڈیا نہ صرف ان کو روزگار کے مواقع فراہم کر رہا ہے بلکہ پاکستان کو گلوبل اکانومی کا حصہ بنا رہا ہے۔ اس اقدام سے نوجوان نسل بددلی کا شکار ہوگی۔ اگر پاکستان میں خوف و ہراس پھیلایا گیا تو انفرادی اور اجتماعی نمو کے ساتھ ساتھ معیشت کی افزائش بھی سست روی کا شکار ہوگی۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔